ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد صلی اللہ علیہ. ارباب اعضاء، اس محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس، جو ہمارا موضوع تھا سچوں کی شان اور سچوں کا پیغام. پروردگار نے اپنے دین مبین کے لیے جن ہستیوں کو منتخب کیا وہ صرف قول کے سچے نہیں بلکہ وہ کردار کے بھی سچے ہیں، بلکہ ان کا کردار ان کے کلام کی تصدیق کرتا ہوا نظر آیا. اور قرآن نے جن سچوں کا تعارف کرایا، سید الرسل نے ان سچوں کا تعارف مختلف اوقات میں ایک ایک فرد کا بھی کرایا، تمام افراد کا اکٹھا بھی تعارف کرایا. آج جس ہستی کا تعارف سید الرسل نے لسان وحی سے کرایا وہ ہستی ہے حسین ابن علی. سید الرسل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا وہ عبادت ہے، کہا گیا ہے کہ الدعا صلاح المومن. اگر مومن کے لیے کوئی اسلحے کا کام عبادت رکھتی ہے تو وہ دعا سے بڑھ کر نہیں. دعا وہ عبادت ہے، اگر مومن چاہے تو اپنی تقدیر کو بھی بدلوا سکتا ہے. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے جب اللہ نے شب قدر یا شب نیمہ شعبان کو ہماری تقدیریں لکھ دی ہیں تو پھر ہمیں ہر روز اپنے حق میں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ جب ہماری تقدیر لکھ دی گئی، اس نے حج پہ جانا ہے، اس کو اولاد ملنی ہے، اس کو رزق ملنا ہے، اس کو عافیت ملنی ہے، جب فیصلہ اس رات کو ہو گیا پھر ہم روزانہ خدا سے کیوں بیٹھ کے کہیں بار الہ مجھے روزی دے، اے بار الہ مجھے صحت دے، اے بار الہ مجھے بیٹا دے. ہر روز رب سے یہی دعائیں کر رہے ہیں تو دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے. واسطہ محمد و اہل بیت کا دینا چاہیے. مرکز ذات خدا ہے، کبھی مرکز کو بھی نہ چھوڑیں. لہذا دعا جب ہمارے فیصلے ہو چکے، تقدیریں لکھی جا چکی، پھر ہم روزانہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ وارث دین، حلال مشکل کشائے دین، علی ابن ابی طالب سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب پوچھا کسی نے کہ مولا جب اللہ نے تقدیر مقرر کر دی ہے پھر دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ وارث دین نے اس مشکل کو حل کر دیا. فرماتے ہیں جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے ہو سکتا ہے مومن کی دعا پر اللہ نے موقوف کر دیا ہو. اللہ نے لکھ دیا اسے اولاد دینی ہے، لیکن اس شرط پہ اے فرشتوں اگر یہ مجھ سے مانگتا رہا
یا علی، اگر یہ مانگتا رہا تو عطا کر دوں گا، اگر اس نے تکبر سے کام لیا، میری بارگاہ میں ہاتھ نہ پھیلائے تو پھر میں بھی اسے رد کر دوں گا۔ اب یہ دعا اتنی عظیم عبادت جو مومن کی تقدیر کو بدل دے، اب سید الرسل دعا کر رہے ہیں۔ اب رسول جب دعا میں مانگیں گے تو رب سے کیا مانگیں گے؟ سید الرسل کے ہاتھ بلند ہے اور رسول فرماتے ہیں اللہم انی احب الحسین فاحبب من احب حسین، اے بار الہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت کرے۔ اے بار الہ میں تیرا نبی حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرا اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، اے میرا اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ سید الرسل نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک مقام پہ فرمایا، آپ نے فرمایا من، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ، فرمایا من احب الحسن والحسین احببتہ، اے کلمہ گو اور رسول کے عشق اور محبت کی نعتیں پڑھنے والوں اور رسول اللہ کے حبدار کہلوانے والوں، آؤ مصطفیٰ اپنی زبان سے میں یار محبت مصطفیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین احببتہ، جو بھی میرے فرزند حسن سے میرے فرزند حسین سے محبت کرتا ہے، میں رحمت للعالمین نبی حسین اور حسن کے حبداروں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، فرمایا میں محبت کرتا ہوں، یعنی نبی بتا رہے ہیں جو حسین کا حبدار ہے میں نبی اس کا محب بن جاتا ہوں۔ یہ کتنی منزل ہے، یہ کتنی شان ہے۔ اور پھر سید الرسل نے فرمایا وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ، جس سے میں نبی محبت کرتا ہوں پھر اللہ بھی اس مومن سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ جس سے محبت کرے پھر اللہ اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے، اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اہل جنت میں سے اسے بنا دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے حدیث کا دوسرا رخ بیان فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا، اے مسلمانوں، اے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، اے مصطفیٰ کے نام کی نعتیں پڑھنے والوں، اے عشق رسول کے نام پہ جانے دینے والوں، آؤ مجھ مصطفیٰ کی رسالت کے پیغام کو سمجھو۔ من ابغضہما، جو بھی حسن و حسین سے بغض رکھے گا، حسن و حسین سے عداوت رکھے گا، ابغضتہ، میں نبی اس کا دشمن بن جاؤں گا۔ وَمَنْ أَبْغَضْتُهُ أَبْغَضَهُ اللَّهُ، جس کا میں دشمن بن جاؤں اس کا اللہ بھی دشمن بن جاتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ، اور جس کا اللہ دشمن بن جاتا ہے پھر پروردگار اسے جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ حسن اور حسین، امام حسین کی یہ محبت، یہ عظمت، آئے ذرا
قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے نبی میں کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد قدرت ہوا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرا حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ لوگ جو دعوے دار محبت ہیں ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی، تم مجھ رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک اتباع رسول کو اپنانے سے اللہ محبت رکھتا ہے، دوسرا اللہ نے جو ہم سے مطلوب کیا وہ ہے اسوہ رسول، وہ ہے رسول کا عمل، یعنی رسول کا عمل یا قول کے ذریعے سے ہے، رسول کا عمل یا فعل کے ذریعے سے ہے، رسول کا عمل یا تقریر کے یعنی تائید کے ذریعے سے ہے۔ اب نبی نے کس کس مقام پر بول کر حسین کی محبت کا اعلان کیا، حسین سے محبت کا عملاً اظہار کیا، یا اصحاب کے سامنے تائید حسینیت کی روایت سید نعمت اللہ جزائری نے روایت نقل کی ہے، نبی کے ایک صحابی نے سید الرسول کو دعوت دی، یا نبی اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے، حسن و حسین کو بھی ساتھ لائیں۔ سید الرسول اس دعوت پہ جا رہے ہیں، امام حسن بھی ساتھ ہیں، امام حسین بھی ساتھ ہیں۔ جب اس صحابی کے گھر پہنچے، امام حسین یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں، نانے کا صحابی رسول کے چہرے کی بجائے رسول کے قدموں پہ دیکھ رہا ہے، امام حسین حیرت میں ہے، یہ چہرے کی بجائے پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب سید الرسول کو اندر کمرے کی طرف بھی لے کر جانا ہے، رسول اس انتظار میں ہے مجھے میرا صحابی کہاں بٹھاتا ہے، نبی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ نبی کے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ دروازے میں داخل ہوا، کمرے میں سید الرسول کو بٹھایا، کھانا کھانے کے بعد جب یہ سید الرسول اٹھے، پھر وہی سید الرسول کے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے، نبی کے چہرے کی طرف نہیں، نبی کے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام حسین یہ تمام منظر نوٹ کر رہے ہیں، نبی بھی حیران ہے، حسین ابن علی بھی حیران ہے، یہ میرے نانے کے چہرے پہ دیکھنے کی بجائے آتے وقت بھی جاتے وقت بھی اس کی نگاہ قدموں پہ ہے، دروازے پہ۔ جاتے وقت سید الرسول نے پوچھا یہ تمہارا آج انداز منفرد تھا، کہا یا نبی اللہ نظر تو للہ، میں نے اللہ سے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تیرے حبیب نے میری دعوت کو قبول کر لیا، جتنے قدم مبارک مجھ غریب کے گھر میں آئیں گے، ہر قدم کے بدلے میں تیرے حبیب کی محبت میں ایک غلام تیری راہ میں آزاد کروں گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کی تعداد شمار کر رہا تھا، کہیں مخالفت نظر نہ ہو جائے۔ اس قدر عاشق رسول، اتنی محبت رسول۔ اب روایت کہتی ہے امام حسین نے یہ منظر دیکھا،
یہ بات سنی، جب گھر آئے ماں زہرا کو سارا قصہ سنایا، روایت کا جملہ، جناب سیدہ نے ہاتھ کو بلند کیے، بلند کر کے کہا اے بار الہ، جو میرے باپ کی اس طرح تعظیم کرتا ہے اس کی خیر فرما۔ اب حسین ابن علی یہ سارا منظر ادھر بھی دیکھ کے آئے، یہ ماں کی دعا کو بھی سنا، اب کہنے لگے اے مادر گرامی، میرا بھی دل کہتا ہے ہم بھی کل نانے کو اپنے گھر دعوت پہ بلائیں۔ کل صحابی نے بلایا تھا، آج صحابی نے بلایا تھا، کل ہم بلائیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے لال مجھے کوئی اعتراض نہیں، جا پھر آج میزبان بن کے نانے کو کل کے روزے کے افطار کی دعوت دے آ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ کل کی دعوت دے آ۔ حسین ابن علی پہنچے نانے کی خدمت میں، نانا کل آپ روزہ ہمارے ہاں افطار کریں گے۔ سید الرسل نے کہا میرے لال میں حاضر ہوں۔ کل جب دوسرا دن آیا، نماز عشاء کے بعد سید الرسل مسجد النبوی سے در زہرا کی طرف جب آنے لگے، سید الرسل نے دیکھا جبرائیل استقبل علی باب فاطمہ، جبرائیل امین در زہرا پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کا استقبال کر رہا ہے۔ صحابی اپنے دروازے پہ کر رہا تھا، لیکن در زہرا پہ جبرائیل نبی کا استقبال کر رہا۔ سید الرسل نے دیکھ کے جب دیکھا، جبرائیل امین نے بڑھ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی نے سلام کا جواب دیا، اور ادھر سے نبی نے فرمایا یا جبرائیل لما وقفت علی باب فاطمہ، اے جبرائیل در زہرا پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، ان اللہ امرنی، آج اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ اے جبرائیل اللہ کا کیا حکم لے کر آیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ خلاق دو عالم فرماتا ہے کل آپ کے صحابی نے بلایا، آپ کی محبت میں، آپ کے ایک قدم کے بدلے میں اس نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ اللہ فرما رہا ہے اے جبرائیل حسین مجھے بڑا عزیز ہے، آج حسین میزبان ہے، میرا حبیب مہمان ہے، جا کے میرے حبیب کے قدموں کی تعداد شمار کرو۔ میرا حبیب کتنے قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ حسین کے حبداروں میں سے 70,000 حبداروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دینا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محبت حسین۔ اللہ حسین کی اس طرح سے جب تعظیم کرے، حسین کی محبت، آئے ذرا قرآن نے آواز دی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کہہ رہے اے میرا حبیب جب یہ مسلمان آ کر تجھ سے سوال کریں اجر رسالت کیا چاہیے، کہہ دو میں تمہارے خزانوں کا بھوکا نہیں۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے،
اللہ چاہتا ہے اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میری قرابت داروں سے محبت کرو. علماء مفسرین، علماء شیعہ، علماء اہل سنت، صاحب تفسیر البیضاوی نے، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں، علماء اہل سنت کے یہ مفسرین ہیں، صاحب صواعق المحرقہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، نبی کی خدمت میں بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں جو نبی کے یار بھی ہیں، جو نبی کے مددگار بھی ہیں، جو نبی کے ساتھ رہنے والے بھی ہیں، جو ضرورت کے وقت کام آنے والے بھی ہیں، ہر رتبے کا صحابی موجود ہے. کچھ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ من قرابتک الذین وجبت محبتہم علینا، یا نبی اللہ وہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے. لسان وحی سے سید الرسل بول کے فرماتے ہیں ہم فاطمہ و علی و ابناہما. اور میرے اصحاب سن لو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میرا کوئی قرابت دار نہیں، اگر ہے تو صرف فاطمہ زہرا ہے یا علی مرتضی ہے یا ان کے فرزند حسن و حسین ہے. یا علی. آج دنیا کہتی ہے نبی کے آل میں فلاں شامل، نبی کی اہل بیت میں فلاں شامل. مسلمانوں کا اجماع ہو جائے ہم تب بھی نہیں مانیں گے، اسی لیے کہ اسلام تب ملتا ہے جب مصطفیٰ کی مانے. جب رسول کہہ رہے ہیں میرے قرابت دار فاطمہ زہرا ہیں، میرے قرابت دار علی مرتضی ہیں، میرے قرابت دار حسن اور حسین ہیں. علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں اس آیے مجیدہ کا شان نزول نقل کرنے کے بعد آیے مودت کو نتیجے کے طور پہ فرماتے ہیں وَيَدُلُّ كُلُّ الْكَلَامِ محبت و آل محمد واجب. آل محمد کی محبت مستحب نہیں واجب ہے. آل محمد کی محبت واجب ہے. اور سید الرسل نے اپنے کلمہ گوؤں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا اور اس روایت کو نقل کیا. علامہ صدیق نے اپنی کتاب الدین الخالص میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احبو اہل بیتی لحبی. اے مسلمانوں، اے رسول کی محبت کے دعوے داروں، مجھ رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے میری اہل بیت سے بھی محبت کرو. اگر میری اہل بیت سے محبت نہ کی، میری محبت کے دعوے دار رہے، وہ محبت بھی ناقص شمار ہوگی. محبت میری اگر رکھتے ہو تو میری آل سے بھی محبت رکھنی ہوگی. اور علامہ امام شافعی نے اس قرآن کی آیت اور روایات کو اشعار کی شکل میں کس عظیم انداز سے پرویا. فرماتے ہیں یا آل بیت رسول حبکم فرض فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے. کفاکم فی عظیم القدر انکم، آپ کی عظیم قدر و جلالت کے لیے یہ کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اگر کوئی پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے
لیکن آل محمد پہ صلوات نہ بھیجے وہ نمازیں اس کے منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت کا۔ بار دیگر باوازِ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام حسین کی محبت یہ واجب ہے، دین ناقص نظر آئے گا۔ سید الرسل کی محبت چاہتے ہیں تو حسین کی محبت لازم ہے، سید الرسل کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو حسین سے محبت ضروری ہے، اللہ کی محبت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو حسین کی محبت ضروری ہے۔ اور سید الرسل نے بلکہ یہاں تک فرمایا من یحبنی، اور رسول کی محبت کے دعوے داروں من یحبنی، جو مجھ رسول سے محبت رکھتا ہے، یحب من یحبنی، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حسن اور حسین سے محبت رکھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے بے حُبِّهِمَا، اور میرا حبیب امت کو بتا دے کہ حسن و حسین سے محبت رکھیں گے تو تیری محبت مکمل ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب نبی کی محبت کس سے ہوگی؟ جو حسین سے محبت رکھتا ہوگا۔ اللہ کس سے محبت رکھتا ہے؟ جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ سید الرسل نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اسی سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ اب حسین کی منزلت اور مقام، حسین کی شان، یعنی حسین کا مقام یہ ظاہر ہوا۔ اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو حسین سے محبت رکھیں، اگر ہم رسول کی محبت چاہتے ہیں تو حسین سے محبت رکھیں، اور اگر ہم حسین کے قاتل سے محبت رکھیں کیا اللہ راضی ہوگا؟ کیا رسول راضی ہوگا؟ حسین ابن علی جب فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا حسین جس کی محبت سے رسول کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے، جس کی محبت سے خدا کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے، وہ حسین یزید جیسے نجس کردار و افکار کے مالک کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آج دنیا یزید کی وکالت کرے۔ کون یزید؟ آئے تھوڑا سا تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، جسے مورخین شیعہ نے نہیں بڑی ذمہ داری سے ابن خلدون ہو، تاریخ طبری ہو، ابن عساکر ہو، جتنے بڑے بڑے مورخین علماء اہل سنت کے، اب بعض کتابوں کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، اگر ان تراجم کی طرف غور کریں علماء اہل سنت کے امام، 4 اماموں کے اقوال، مورخین کے اقوال موجود ہیں کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید کے افکار کافرانہ تھے، یزید کے افکار مشرکانہ تھے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ان علماء اہل سنت محدثین کی کتابوں کے ساتھ میں حوالے نقل کرتا کہ علماء کی ایک فہرست ہے جنہوں نے یزید کے کفر کے فتوے دیے، جنہوں نے یزید کے مشرک ہونے کے فتوے دیے، جنہوں نے یزید کے گمراہ ہونے کے فتوے دیے۔ لیکن ذرا ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں یزید کون ہے۔ آئے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے فرزند عبداللہ ابن عمر،
جب ان پر یزید کی بیعت پیش کی گئی انہوں نے یہ بات کہہ کے ٹھکرا دی، میں لعنت بھیجتا ہوں یزید ملعون پر جو کتوں اور بندروں کا تماشا دیکھتا ہے، جو سنت نبی کا مذاق اڑاتا ہے، میں ایسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کہہ رہے ہیں، رد کر رہے ہیں۔ کون؟ یزید۔ اس کے افکار کیا ہیں جو تاریخ علماء اہل سنت نے نقل کیا بڑی دیانت سے؟ یزید شارب الخمر، شراب پینے والا۔ جب امیر شام نے، یزید کے باپ نے بیٹے کو کہا بیٹا مسلمانوں میں بیٹھ کر عام شراب نہ پیا کر، اس نے کتاب خدا کا کیا مذاق اڑایا۔ کہا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ویل للشاربین، اللہ نے یہ قرآن میں نہیں کہا شراب پینے والوں پہ ویل ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں نمازیوں کے بارے میں کہا ہے ویل للمصلین، نمازیوں پہ ویل ہے۔ یعنی وہ قرآن کی آیات کو اپنی طرف سے چینج کر کے اپنے معنی کو، جبکہ اللہ جو مذمت کر رہا ہے جن نمازیوں کی، وہ ریاکار ہیں، وہ اور نمازی ہیں جن کی قرآن مذمت کر رہا ہے، لیکن یہ شراب کی حلیت پہ قرآن کے حکم کو بدل رہا ہے۔ اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، بڑے دربار میں اپنے تخت پہ اس نے بیٹھ کے کہا تھا لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھ یزید کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی کا چاہنے والا، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، خبردار تیرے اندر یہ فکر نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز کی حاجت نہیں ہے، یہ حسینیوں کا کردار نہیں ہے، یہ فکر ملی ہے تو دربار یزید سے ملی ہے۔ یا علی نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعرہ پہلا بلند کرنے والا یزید ملعون، شراب پی کر مذاق اڑانے والا اور ستیلی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں سے، پھوپھیوں، بہنوں اور ماؤں سے، ستیلی ماؤں سے زنا کرنے والا یزید، جو علماء نے تاریخ میں بڑی امانت سے نقل کیا۔ یہ صرف شیعہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء اہل سنت کے جلیل القدر علماء نے جو تاریخ یزید نقل کی ہے، یہ یزید کا کریکٹر، یہ یزید کا کردار کیا تھا۔ یہاں تک مورخین نے لکھا یہ کتوں اور بندروں کو نچاتا تھا۔ جو ایک اس کا بندر جو بہت عزیز تھا، جس کے ساتھ اس کی محفل گم رہتی تھی، جب اس کا وہ بندر مر گیا، اسلام میں سب سے پہلے جس بدعت کا آغاز کیا وہ یزید نے کیا۔ وہ کون سی بدعت؟ اسلام میں حیوان کا غسل اور کفن نہیں ہے، سب سے پہلے حیوان کے غسل اور کفن کا اہتمام یزید نے اپنے بندر کے غسل اور کفن کا اہتمام کیا۔ لہذا آج متاسفانہ بعض ایسے مقامات دکھائی دیتے ہیں کہ کسی پیر نے یا کسی فلاں نے اپنے کتے کو غسل و کفن دے کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، یا کسی اور نے اپنی عقیدت و محبت کی وجہ سے شبیہ ذوالجناح اس کو غسل و کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کر دیا۔ میرا دوست، اسلام کا جو حکم ہے، اگر کوئی حیوان مر جائے آپ اس کو دریا میں بہا دیں،
آپ اس کو نہر میں بہا دے یا پھر صحرا میں ایسی جگہ دفن کرے جہاں مسلمانوں اور مومنین کو اس کے متعفن ہونے کی وجہ سے اذیت نہ ہو. لیکن جو قبرستان مسلمانوں اور مومنین کے دفن ہونے کے لیے وقف ہو چکے ہیں، فقہ امام جعفر صادق کا متفق علیہ فتویٰ ہے، لا یملکو صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ الوقف لا یملک الا اللہ. وقف کا کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے. چاہے ہم سارے مل کے، چاہے میں اور آپ اپنا پورا گھر ہم اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیں، مجھے حق نہیں ہے میں اس وقت کے خلاف اس میں اپنی مرضی کا کام کروں. میں نے امام بارگاہ کے لیے جگہ وقف کی، مجھے حق حاصل نہیں ہے اپنی مرضی شامل کر کے میں وقت کے خلاف عمل کروں. میں مسلمانوں اور مومنین کے قبرستان میں، لہذا ہم جب یزید کے کردار سے پر لعنت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یزید کا کردار بھی ہمیں اپنے گھروں میں دکھائی دیتا نظر آئے. آج ہم یہ کہیں یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید قاطع الرحم تھا، یزید سفاک تھا، یزید دشمن دین خدا تھا، یزید وحی الہی کا مذاق اڑانے والا تھا. ہم یزید کی افعال اور برائیوں کو یاد کر کے اس پہ لعنت کرتے رہے، اور ادھر سے یزید جب ہمارے کرتوتوں کو دیکھے اور وہ بھی بول کر کہے بندہ تو میری پارٹی کا ہے اور یہ بھی مجھے گالیاں دے رہا ہے. یزیدیت پہ لعنت کرنے سے پہلے اپنی زندگی سے یزیدیت کے کردار کو نکالنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی علی محمد. کون یزید جو سنت نبوی، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، جو قرآن اور وحی کا مذاق اڑانے والا. کیا کہا؟ 10 اشعار گمراہی پر مشتمل ہیں یزید کے، جن میں آخری شعر میں جو تمام اشعار کا نچوڑ بنتا ہے، کہا لعبت بنی ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل العیاذ باللہ. کہا یہ بنی ہاشم کا حکومت حاصل کرنے کا یہ ڈھونگ تھا، یہ ان کا کھیل اور تماشا تھا کہ یہ اسلام ہے، ورنہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے. یہ ایسے کافرانہ عقائد کا مالک ہے یہ یزید. یہ وہ عقائد، ایسا کردار، ایسی افکار کا مالک. اب دیکھیں ذرا، یزید نے 3 سال 8 ماہ حکومت کی ہے، لیکن ان 3 ماہ 8 ماہ میں ایسے ایسے جرائم انجام دیے. پہلا جرم، اپنی حکومت کے پہلے سال 61 ہجری میں ماہ محرم کیا ظلم ڈھایا؟ کربلا میں سید الشہداء نواس رسول امام حسین ابن علی، جس حسین کی محبت کو رسول اپنی محبت کا حصہ قرار دے رہے ہیں، جس حسین کی محبت کو نبی اللہ کی محبت کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اس نے امام حسین کے اوپر ظلم کیا. اور یہ واقعے کی تفسیر سنانے کا وقت نہیں ہے. پورا محرم اور سفر میں آپ علماء اور خطباء سے کربلا کے واقعے کو تفصیل سے سنتے رہتے ہیں. پہلا جو اس نے اقدام کیا وہ قتل حسین ابن علی سے، اور اس کی زندگی کا دوسرا 62 ہجری میں ماہ ذی الحجہ میں
اس نے مدینے پہ حملہ کیا، مقام حرہ پر یزید کے لشکر نے حملہ کیا، 15,000 شامیوں کا لشکر آیا، کہاں؟ مدینہ، مقام حرہ۔ لشکر نے کیا کیا؟ 3 دن کے لیے یزید کی طرف سے 3 دن کے لیے ہر کام کو مباح کر دیا گیا۔ 1000 جوان کواری خواتین کی عصمت و ناموس کو برباد کیا گیا۔ جو بڑے بڑے بزرگان دین مسلمانوں کی ناموس تھی، 1000 خواتین، یہ جو 15,000 کا لشکر آیا تھا، ان کی ناموس کو داغدار کیا۔ جو خواتین حاملہ تھی ان کے حمل گرائے گئے، جو بچے گودوں میں تھے بے دردی سے اپنی ہوس کی خاطر ان بچوں کو بھی قتل کیا گیا۔ بچے اپنے مقام پر تڑپتے رہے، خواتین اپنے مقام پر روتی رہی، اور فقط یہاں تک نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اس حملے میں 80 اصحاب رسول کا قتل عام کیا گیا۔ 1 صحابی نہیں، 2 صحابی نہیں، رسول اللہ کے 80 اصحاب کا قتل ہوا۔ مدینے کے بزرگ اور بڑی شخصیات میں سے 700 مقدس افراد، جن میں حافظان قرآن موجود ہیں، جن میں قاریان قرآن موجود ہیں، جن میں رسول کی احادیث کا علم رکھنے والے محدثین موجود ہیں، جن میں بڑے بڑے اپنے زمانے کے زاہد اور عبادت گزار موجود ہیں، ان 700 افراد کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ 700 افراد، یہ اس کے علاوہ مدینہ شہر میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی، جن میں بچے، جن میں بزرگ، جن میں جوان، 10,000 کی تعداد کے برابر مسلمانوں کا ناحق خون بہایا گیا۔ اتنا قتل عام ہوا۔ 3 دن مدینہ رسول میں زنا کو مباح کر دیا گیا، اور فقط یہاں تک نہیں، تاریخ گواہ ہے مسجد النبوی میں گھوڑوں اور گدھوں کو باندھا گیا۔ 3 دن کے لیے اذان بند کر دی گئی، 3 دن کے لیے نماز بند کر دی گئی۔ جو گھوڑے اور گدھے بول و براز کرتے تھے وہ قبر رسول تک آ جاتے تھے۔ سید الرسل کی قبر مبارک کی حتک اور توہین لازم آتی تھی۔ یہ اس قدر اتنا بڑا جرم یہ مدینے میں یہ قائم ہوا۔ یہ کس کے حکم پر؟ یزید کے حکم پر۔ یزید کا لشکر آیا۔ اب اتنا بڑا اس نے یہ گناہ کیا، لیکن ابھی اس سے اس کا جی نہ بھرا تھا۔ اس نے 63 میں ہجری میں اس نے کیا کیا؟ مکہ پہ حملہ کیا۔ صحابی رسول حضرت زبیر کا فرزند عبداللہ ابن زبیر، جنہوں نے کعبہ میں پناہ لی، یزید کا لشکر نے حملہ کر کے منجنیق کے ذریعے سے آگ کو کعبے پہ پھینکوایا، جس سے کعبے کا غلاف جل گیا، جس سے کعبے کی چھت جل گئی۔ اور فقط جہاں تک نہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک جو انبیاء کے جو تبرکات تھے وہ بھی سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یزید نے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیوں کیا؟ یزید نے رسول اللہ کے شہر کی حرمت کو پامال کیوں کیا؟ ایک چیز سامنے سمجھ آتی ہے کہ یزید کا اقدام تھا ولایت کے سامنے، نواسے رسول حسین ابن علی کے سامنے۔ گویا آج ہمارے ایمان کے حصہ بھی کلمہ کی 3 صورتیں بنتی ہیں، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ امامت رتبے کے اعتبار سے آخر میں ہے، لیکن چونکہ ہم امامت کو محافظ اسلام سمجھتے ہیں، یزید نے جب محافظان اسلام پر قتل کا اقدام کیا تو پھر اس کی جرأت تو رسالت کی ناموس کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب اس کی جرأت رسالت کی ناموس کو برباد کر چکی، اب اس کی جرأت اس کو اللہ کی توہین کرنے پر اس کو آمادہ کر دیا۔ گویا معلوم ہوا کہ جو محافظان دین، جو امام حق کے سامنے دشمنی میں آتے ہیں، وہ نبی کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، وہ خدا کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بس عزادارو، حسین کی اس قربانیوں میں ایک بڑی عظیم قربانی ہے، سفیر حسین۔ یہ سفیر حسین بھی ہے اور علی کا داماد بھی ہے، علی کا بھتیجا بھی ہے، داماد بھی ہے، اور حسین مولا کا سفیر بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ کوفہ میں سارے کوفی ہیں اور مسلم تنہا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ 18,000 کوفیوں نے، بعض ارباب مورخین کے مطابق 25,000 کوفیوں نے بیعت کی، لیکن حکومت کے خوف اور لالچ کی وجہ سے، اس کے مختلف اسباب ہیں، انشاءاللہ اگلے سال بیان کریں گے، مختلف اسباب، خوف اور لالچ کے ایما پہ مسلم تنہا رہ گئے۔ اب مسلم کہاں جائیں؟ نہ کوئی گھر ہے امان دینے والا، نہ کوئی گھر ہے پناہ دینے والا۔ کوفہ کی گلیوں میں مسلم تنہا ہیں۔ یہ ایک دروازے کے سامنے بیٹھے، ایک دروازے سے مستور نکلی جس بی بی کا نام طوع ہے، جو آل محمد کی حبدار ہے۔ خاتون نے دیکھا ہے جوان کیوں بیٹھا ہے، تھکا ہوا ہے، کہا اے ضعیفہ اگر پانی کا ایک کاسا مل جائے۔ بی بی گئی اندر سے پانی کا پیالہ لے کر آئی، حضرت مسلم نے پانی پیا۔ میں عرض کروں گا اے مسلم، اس سارا دن کوفہ میں پھر کے تھک کے جانے والا، اور جب تو کوفہ میں بیٹھا ہے تو تیری قدر تو ہوئی ہے کہ ضعیفہ نے تجھے پانی کا پیالہ دیا، اور میں قربان جاؤں اسی کوفہ میں علی کی بیٹیاں رسیوں میں قیدی ہو کر آئیں اور چادروں کا سوال کرتی تھی تو ظالم چادریں نہیں دیتے تھے، تازیانے مارتے تھے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ حضرت مسلم بیٹھے رہے۔ ضعیفہ نے کہا اے شخص میں ہم غیرت مند ہیں، کیوں بیٹھا ہے؟ کہا کہ اے ضعیفہ انا غریب، میں اس کوفہ میں غریب ہوں، نہ میرے اہل یہاں پر ہے، نہ میرا گھر یہاں پر ہے، میں کہاں جاؤں؟ انا سفیر الحسین، اور میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں۔ جب یہ سننا تھا ضعیفہ نے دروازہ کھول دیا، اے مسلم و سفیر حسین آ، میرا دروازہ کھلا ہے۔ ادھر سے بی بی نے عزت و احترام سے کھانا بنانا شروع کیا۔ حضرت مسلم کمرے میں وضو کر کے مصلی عبادت پہ اللہ کی نماز پڑھتے رہے۔ رات گزر گئی، جب صبح کا وقت ہوا یہ ضعیفہ کہتی ہے جوان اے سفیر حسین، ساری رات تیری تسبیح، تیری مناجات کی آواز، تو سویا نہیں ہے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں ضعیفہ
ایک لحظے کے لیے میری آنکھ لگی تھی یا میں نے سید الرسل کو دیکھا، آپ نے فرمایا مسلم بس تم تھوڑی دیر کے مہمان ہو، اے ضعیفہ، اور نبی نے خبر دے دی اور آج میرا جنت میں نبی استقبال کر رہے ہیں، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی حضرت مسلم کی ابھی بات ہی ہو رہی تھی یا آپ کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، تاریخ گواہ ہے۔ اور مسلم نے سوچا اس سے پہلے کہ اشقیاء اس ضعیفہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرے، ہائے اس کے گھر کو آگ لگائے، میں یہ گھر چھوڑ دو، میں عرض کروں گا مسلم او کجا مومنہ کی عظمت کا خیال کہ اس کا گھر جل نہ جائے، اور کاش کربلا میں ہوتے ذرا دیکھتے، وہاں کوئی عام مومنہ نہیں، وہ امیر المومنین کی لختی جگر زینب، آئے ام کلثوم جس خیمے میں ہے، وہ اشقیاء نے خیموں کو آگ لگا دی، لیکن قربان جاؤ اور چادریں بھی چھن چکی ہے اور خیمے بھی جل چکے ہیں۔ علی کی بیٹی اور امام وقت سے پوچھتی ہے اور سید سجاد جل کے مر جائے یا بے مغنا چادر باہر نکل جائے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے ایک جملہ میری ماں بہنوں کے لیے، ہے خیمے جل گئے اور چادریں چھن گئی، علی کی بیٹیوں کے سروں پہ ردا نہیں ہے، لیکن علی کی بیٹیوں نے کیا کیا؟ اس سال جب میں نجف میں زیارات پر گیا، آیت اللہ بشیر نجفی اور مصائب میں پڑھ رہے تھے، اور خیموں کے جلے ہوئے ٹکڑے اور علی کی بیٹیوں نے اٹھا کے وہ اپنے چہروں اور سروں کو چھپانے کی کوشش کی، او علی کی بیٹیوں کے پردوں کو رونے والیوں، زینب و کلثوم کو پردے سے کتنا پیار ہے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے حضرت مسلم نے بی بی کا گھر چھوڑا، روایت کہتی ہے جب یہ آپ باہر نکلے اشقیاء نے حملہ شروع کیا، حضرت مسلم ہاشمی شجاعت دکھا رہے ہیں، یہ ایک مرتبہ ادھر سے حملے پہ حملہ ہونے لگا، ایک لائن نے بڑھ کر حضرت مسلم کے کاندھے پہ ضرب ماری جو پیٹ تک آپ کو زخمی کرتی آئی، اور دوسرا وار کیا، آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹا اور اوپر کے دانت کے جبڑا جدا ہوا، لیکن حضرت مسلم ہمت نہیں ہار رہے ہیں، آپ نے دیوار کا سہارا لے لیا، ہے خون بہ رہا ہے، ازادارو روایت کہتی ہے ادھر سے اشقیاء گھروں کی چھتوں پہ چڑھنے لگے، کسی نے پتھر برسانا شروع کیا ہے، کسی نے آگ برسانا شروع کیا ہے، حضرت مسلم ہے جب زخموں سے چور چور، ادھر سے ایک لعین نے پسے پشت سے گرز مارا، اب مسلم کے لیے سنبھلنا مشکل ہے اور مسلم زمین پر گرے، اشقیاء نے گرفتار کیا، بس مختصر کر رہا ہوں، حضرت مسلم ہائے آپ کو دربار میں پیش کیا گیا، جب ابن زیاد کے سامنے آئے تو ایک سپاہی نے کہا تو نے امیر کو سلام کیوں نہ کیا، اور مسلم تیری عظمت پہ کروڑوں سلام، حضرت مسلم زخموں سے چور چور، لیکن محبت حسین سے اور دل اتنا سرشار ہے، فرمایا لے صحویری سوال حسین، اور حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے،
اور میں نے اپنا ایک امیر بنایا، وہ فقط زہرا کا لال ہے۔ ابن زیاد کو غصہ آیا، اس نے کہا مسلم کو دار العمارہ کی چھت پہ لے جائے۔ حضرت مسلم کو لے گئے، ہے آپ کی گردن پہ وار کیا، حضرت مسلم کا سر نیچے کی طرف گرا، ظالم نے آپ کے بدن کو بھی دھکا دیا۔ میں عرض کروں گا مسلم بلندی سے نیچے آئے، وہ آپ مظلوم ہیں، ہے آپ کا بلندی سے لاشا آیا، اور لیکن زمین پر فوراً پہنچ گیا، اور میں قربان کربلا کا غریب اور حسین مظلوم، ہے جب آپ نے زین کو چھوڑا، ہے آپ زمین پر نہ آئے، ایک لحظہ وہ تھا جو حسین کا لاشا نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے، بلکہ تیروں کی نوک پہ ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو روایت کہتی ہے، اور ظالموں نے حضرت مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھی اور کوفہ کی گلیوں اور کوچوں میں گھسیٹا، اور سر کو شام میں بھجوایا گیا۔ شام کے دروازے پہ حضرت مسلم کا سر لٹکا دیا گیا۔ میں کہوں گا اے مسلم، آپ کے لاشے کو فقط گھسیٹا گیا، جب لاشا گھسیٹا گیا آپ کی مستورات تو دیکھنے والی نہ تھی، اور میں قربان، اور جب حسین کا لاشا کربلا میں پامال ہو رہا تھا، علی کی بیٹیاں یہ منظر دیکھ رہی ہے، لیکن مجبور ہے کہ بھیا کے لاشے کو بچا سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔